وَأَيَّامُهُ أَفْضَلُ الْأَيَّامِ وَلَيَالِيهِ أَفْضَلُ اللَّيَالِي وَسَاعَاتُهُ أَفْضَلُ السَّاعَات۔ پروردگار عالم ہم سب کو ماہ مبارک رمضان کے فیوز و برکات سے فیض حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ہمارا یہ دروس کا جو سلسلہ ہے خطبہ شعبانیہ کے بارے میں ہے، اور اس کو خطبہ شعبانیہ اس لیے کہتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ مبارک رمضان میں ابھی ایک ہفتہ باقی تھا، یعنی ماہ شعبان کے آخری جمعے کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خطبہ دیا، جس خطبے میں ماہ مبارک رمضان کے فضائل، اعمال، مناقب بیان کیے۔ اسی لیے اس خطبے کا نام خطبہ شعبانیہ پڑ گیا۔ اس خطبے کے درواقع 3 قسم کے مضامین ہیں، ٹاپکس ہیں، عناوین ہیں۔ خطبے کا ایک حصہ ماہ مبارک رمضان کے فضائل، فضیلت اور معارف کے بارے میں ہے کہ کیا مقام ہے روزے دار کا ماہ مبارک رمضان کا۔ دوسرا حصہ جو اس خطبہ شعبانیہ کا ہے جس میں ماہ مبارک رمضان کے اعمال کو بیان کیا گیا ہے۔ تیسرا جو حصہ ہے جس میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بارے میں رسول خدا نے بتایا ہے کہ اے علی، آپ کو اس ماہ مبارک رمضان میں شہید کیا جائے گا۔ درواقع حجت خدا کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ اے انسانوں، آپ حجت خدا کے بغیر کچھ بھی نہیں ہیں، لولا الحجہ لساخت الارض باہلہا۔ بہرحال یہ جو کچھ دروس آپ کی خدمت میں چند دنوں کے لیے ہیں، ان میں انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس خطبے کی مختصر شرح آپ کی خدمت میں پیش کی جائے۔ پہلا فقرہ جو اس خطبے کا شروع ہوتا ہے، جس میں رسول خدا فرماتے ہیں ایھا الناس قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمہ، اے لوگو، ماہ خدا، اللہ کا مہینہ آپ کی طرح آ رہا ہے۔ خدا کا مہینہ ایسے نہیں آ رہا، برکت کے ساتھ آ رہا ہے، مغفرت کے ساتھ آ رہا ہے، مغفرت لے کے آ رہا ہے، رحمت لے کے آ رہا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے، هو شہر عند اللہ افضل الشہور، 12 مہینے ہیں، ان 12 مہینوں میں سب سے افضل مہینہ، اگر آپ مجھ رسول سے پوچھتے ہیں، سب سے بہترین مہینہ ماہ مبارک رمضان ہے۔ وَأَيَّامُهُ أَفْضَلُ الْأَيَّامِ، اس مہینے کے جو دن ہیں سب سے بہترین دن ہیں، افضل دن ہیں۔ وَلَيَالِيهِ أَفْضَلُ اللَّيَالِي، اس ماہ مبارک رمضان کی جو راتیں ہیں وہ تمام راتوں سے افضل ہیں۔ اس ماہ مبارک رمضان کی راتیں ایک طرف اور پورے سال کی راتیں ایک طرف۔ اس ماہ مبارک رمضان کی جو راتیں ہیں ان میں کچھ ایسی راتیں ہیں جو شبہائے قدر ہیں، ایک ایک رات ہزار مہینوں سے افضل ہے۔ وَسَاعَاتُهُ أَفْضَلُ السَّاعَات، اس مہینے کی جو گھڑیاں ہیں، جو اوقات ہیں، جو لمحات ہیں، تمام لمحوں سے، تمام وقتوں سے، تمام زمانوں سے افضل ہیں۔ بس سب سے افضل مہینہ ماہ مبارک رمضان ہے۔ اس ماہ مبارک رمضان کی جو سوغات ہے وہ برکت ہے، رحمت ہے، مغفرت ہے۔ علماء نے اس کو اس طریقے سے تقسیم کیا ہے، قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ، یہ مہینہ برکت کے ساتھ، رحمت کے ساتھ اور مغفرت کے ساتھ آ رہا ہے۔ درواقع 3 عشرے ہیں اس مہینے کے، پہلے 10 دن، دوسرے 10 دن اور تیسرے 10 دن۔ پہلا عشرہ عشرہ برکت ہے، دوسرا عشرہ عشرہ رحمت ہے، تیسرا عشرہ عشرہ مغفرت ہے۔ اب ہم یہاں پر آج جس چیز کو بیان کرنے جا رہے ہیں وہ یہ قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکہ، یہ مہینہ برکت کے ساتھ آ رہا ہے۔ تو اب یہاں پر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ برکت انسان کے گھر میں، انسان کی زندگی میں، انسان کی حیات میں برکت آتی کیسے ہے، کیسے ہمیں اپنی زندگی کو با برکت بنانا چاہیے۔ اس کے کچھ اسباب ہیں، اس کی اگر وہ اسباب حاصل ہو جائیں گے، مسبب جو برکت ہے آپ کی زندگی میں آ جائے گی۔ پہلا سبب، زندگی میں اگر خیر و برکت چاہتے ہیں تو متقی اور پرہیزگار بن جائیں۔ لو ان اہل القری آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماوات والارض، سورہ اعراف کی آیت نمبر 96، 96 نمبر آیت میں اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہو رہا ہے کہ اگر اہل قری ایمان لائیں اور تقوی اختیار کریں، پرہیزگار بن جائیں، لفتحنا علیہم برکات من السماوات والارض، تو ان پر ہم، اللہ فرماتا ہے کہ آسمان کی اور زمین کی برکتوں کو نازل کر دیں گے۔ دوسرا سبب، پہلا سبب تقوی، دوسرا سبب سلام کرنا، سلام کرنے میں برکت ہے۔ یہی سبب ہے کہ جو سلام کرنے والا ہے، اللہ تبارک و تعالی سلام کرنے والے کے لیے 69 نیکیاں، اور جو سلام کا جواب دیتا ہے اس کے لیے 1 نیکی، کیونکہ بالآخر اس نے برکت کا زمینہ فراہم کیا، مقدمہ فراہم کیا۔
رسول خدا فرماتے ہیں اذا دخل احدکم بیتہ فلیسلم، اگر آپ میں سے کوئی اپنے گھر میں داخل ہو تو گھر میں داخل ہونے سے یسلم، سلام علیکم کہے، فإنہ ینزل البرکہ، یہ سلام کرنا اس میں اتنی عظمت ہے کہ ینزل البرکہ، سلام سے برکت نازل ہوتی ہے، وتونسہ الملائکہ، یہ انسان جب سلام کرتا ہے اس سلام کرنے سے ملائکہ اس کے ساتھ مانوس ہو جاتے ہیں۔ تیسرا سبب جس سے انسان کی زندگی میں برکت آ جاتی ہے وہ ہے بسم اللہ سے ہر کام کا آغاز۔ جو کام بھی بغیر بسم اللہ کے ہوتا ہے فہو ابتر، وہ دم بریدہ ہوتا ہے، وہ کامل نہیں ہوتا، وہ ناقص ہوتا ہے۔ لیکن جو انسان بسم اللہ سے کوئی کام شروع کرتا ہے تو اس کا کام کامل ہو جاتا ہے۔ امام رضا علیہ السلام سے روایت ہے قال اللہ عز وجل اذا قال العبد بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ جل جلالہ بدع عبدی باسمی وحق علی ان اتمم له امورہ وابارک له فی احوالہ۔ رسول خدا نے سے مولا رضا نے روایت نقل کی کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر میرا عبد کوئی کام بسم اللہ سے میرے نام سے شروع کرتا ہے تو مجھ پر حق اس بندے کا یہ ہے کہ اس کے کام کو پورا کروں، اس کے زندگی میں اس کے کام میں برکت ڈال دوں۔ چوتھا سبب جس سے انسان کی زندگی میں برکت آ جاتی ہے وہ ہے تلاوت قرآن، قرآن کی تلاوت۔ جو انسان قرآن کی تلاوت کرتا ہے انسان کی زندگی میں نورانیت آ جاتی ہے، برکت آ جاتی ہے۔ جو انسان قرآن کی تلاوت کرتا ہے امام رضا فرماتے ہیں اگر چاہتے ہو تمہارے امور میں آسانی ہو، تمہاری امور میں خیر و برکت ہو، گھر میں رحمتیں نازل ہوں تو قرآن مجید کی تلاوت کرو۔ وَإِذَا لَمْ يُقْرَأْ فِيهِ الْقُرْآنِ، اگر گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں کی جائے گی ضَيَّقَ عَلَىٰ أَهْلِهِ، اس گھر والوں کا رزق ختم ہو جائے گا، مادی معنوی رزق میں تنگی آ جائے گی اور ان کے گھر والے نقصان میں ہوں گے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ اس ماہ برکت، ماہ رحمت، ماہ مغفرت سے فیض حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔